سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملفوظات مہریہ کے اندر یہ ہمیں بتا دیا کہ بد عقیدہ کی صحبت جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا کہ جو بد عقیدہ بندہ ہے اس کی صحبت کا اثر کافر کی صحبت سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کافر کا تو تمہیں یہ پتا ہوگا نا کہ یہ کافر ہے، یہ تو سرے سے انکار کرتا ہے اسلام کا، مگر بد عقیدہ بندہ جو ہے کیونکہ اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوتا ہے تو تم یہی سمجھو گے کہ یہ بندہ بڑا مومن ہے، اسلام کا خیر خواہ ہے، اسلامی باتیں کر رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ترجمے کرتا ہے، غلط تشریح کرتا ہے، وہ جو ہے غلط نظریہ رکھتا ہے، وہ صحابہ کے خلاف غلط نظریہ رکھتا ہے، سرکار کے آل کے خلاف غلط نظریہ رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے تم نقصان کھا جاؤ گے اور اتنا بڑا نقصان کھاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا میں اپنے عقائد کو نہ بچائے، آخرت میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ سونے کے پہاڑ دینے سے بھی پھر وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اس واسطے مسلمانوں آج وقت ہے اپنا عقیدہ بچانے کا۔ آج دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ پہرا، آج دو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ پہرا، صحابہ کی شان پہ پہرا، سرکار کی آل کی شان پہ پہرا۔ آج عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر بڑا نقصان ہوگا۔ اور سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جی ایک جیسے ہیں، تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھو کہ جو بندہ صحابہ کے خلاف بولتا ہے وہ ایک جیسا تو نہیں نا۔ اب سنی ہے کتنا صاف ستھرا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ تو لوگوں آج وقت ہے بچنے کا کہ بد عقیدہ کی صحبت سے بچو گے تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر تعلق رشتہ داریاں وغیرہ نبھاتے رہے، بد عقیدہ اگر رشتہ دار بھی ہے تو اس کا بھی دامن چھوڑ دو۔ بد عقیدہ اگر رشتہ دار بھی ہے تو اسے سمجھاؤ ایک دو دفعہ، نہیں تو پھر اس کا دامن چھوڑ دو، کیونکہ سب سے بڑا رشتہ اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر ان سے رشتہ پکا ہے تو پھر سمجھ لو بیڑا پار ہے، اور اگر ان سے رشتہ پکا نہیں تو پھر بیڑا جو ہے وہ ڈوب گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھو عقیدے کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے ہمیں کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف، انہوں نے ہمیں عقیدے کے لحاظ سے بڑا پڑھایا ہے، تقریروں کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے۔ آپ کا مشن یہ عقیدے کا دفاع کرنا ہے، تو مسلمانوں سب سے مقدم عقیدہ ہے، پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے عمل ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل نیک جو ہے وہ قبول ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، دیکھو نا نماز ہے، نماز کی 6 شرائط میں سے ایک شرط جو ہے یہ بھی ہے کہ وضو کیا جائے۔ اگر بندہ وضو نہ کرے اور کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ بتاؤ کہ اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ تو